السلام علیکم، میں زرین عارف اور میرے ساتھ جہارا اور آپ ہم سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، ان کا جواب جب میں دیتی ہوں تو خیال آتا ہے کہ وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ آج مجھے کسی نے بڑی دکھ سے کہا کہ جی بچے کہنا نہیں مانتے، ابھی تو ان کے بچے چھوٹے ہیں، تو مجھے ایسی خیال آیا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں جو میرے ذہن میں آیا۔ ایک محاورہ بنا ہوا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ اگر آپ کو ذرا سا سوچیں تو اس میں بڑی گہری باتیں ہیں کہ کہاں ادب اور نصیب کا کیا تعلق ہے۔ ظاہر ہے جب آپ اپنے اخلاق اچھا کریں گے، آپ اعمال اچھے کریں گے، آپ کا ادب اللہ کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ، جانور کے ساتھ، نباتات کے ساتھ، درخت کے ساتھ بھی، تو اس کا ادب، رسپیکٹ کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کو ایسی کوئی چیز نہیں کریں گے، کوئی کام نہیں کریں گے اس کے ساتھ جو کہ اس کی ڈومین کا نہ ہو۔ یعنی کہ ایک دفعہ میں سوچ رہی تھی کہ ایک ٹوپی ہے مثلا، تو اس ٹوپی کی عزت جو ہے، اب لوئسٹ لیول عزت کی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک تکیہ ہے، اس کو آپ نے عزت دی، آپ یقیناً میرا مذاق اڑائیں گے، یقیناً مجھ پر ہنسیں گے، اور آپ شاید نہ سوچیں جیسا مجھے ایک دم خیال آیا کہ یہ تکیہ ہے، یہ ٹوپی ہے، اس کا بھی ایک رسپیکٹ ہے، ادب ہے، اس کا ایک مقام ہے، اور جب آپ اس کو اس کے مقام سے، اس کے ایک مقصد سے گرا دیتے ہیں تو وہ عزت اس کی نہیں ہوتی۔ حالانکہ نہ تو تکیے کو فرق پڑنا ہے، نہ ٹوپی کو فرق پڑنا ہے۔ تکیے کو جب آپ پاؤں میں ڈالتے ہیں، ہاں ضرورت کے وقت آپ ٹانگ کے نیچے رکھ سکتے ہیں، لیکن پاؤں میں مسل دیں، ٹوپی زمین پہ گرائیں، پاؤں چلا جائے۔ تو آپ کو یاد ہے کہ ہمارے کلچر میں تو پگ کتنا بڑا ایک، اس کو آپ کسی کے پاؤں میں رکھ دیں تو وہ کہتے ہیں ہماری عزت رکھ دی۔ تو یہ آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا، لیکن میں نے تو حقیقت میں بھی دیکھا ہے ذمہ داری میں۔ تو جس وقت آپ یہ ادب ہر ایک کے ساتھ، تو تھوڑا سا آپ کو روحانیت آپ کو اس طرح سے ملتی ہے کہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اب یہ چیزیں سیلف اسٹیم کی، یہ چیزیں ہیں سیلف رسپیکٹ کی۔ جب آپ اپنی عزت کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ کام میں نے کرنا ہے، چاہے آپ نے سینہ پرونا ہے، چاہے پلمبنگ کا کام کرنا ہے، چاہے آپ نے بجلی کا کام کرنا ہے، اس میں پرائیڈ ہوگا، فخر ہوگا۔ یہ چیز آپ نے اپنے چھوٹے بچوں کو آج سے سکھانی ہے کہ اپنے سے پیار، اپنے کام سے لگاؤ، اس پہ فخر، یو ہیو ٹو بی پراؤڈ۔ یہ پرائیڈ جو ہے، یہ سیلف اسٹیم ہے، آج آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو کل کو جب وہ بڑے ہوں گے، بھلے وہ سپورٹس میں ہے، بھلے وہ اپنی زندگی پروفیشن میں ہے، بھلے وہ ڈومیسٹک ہے، بھلے وہ کچھ نہیں کرے، لیکن کوئی ایسا جیسے لکھنے پڑھنے کا کام جو بھی کر رہے ہوں، اس میں یا وہ جیتیں گے یا وہ ہاریں گے۔ اور ہارنے کی وجہ یہ نہیں کہ جی ٹیکنیکلی پتہ نہیں، جیسے آج ہم سنتے ہیں کہ جی فلانی گیم ہو رہی ہے، فلانی اولمپکس ہو رہی ہے، فلانا ایک دوسرے شہر میں جا کے گیم چل رہی ہے، سپورٹس چل رہی ہے، وہ ہار گئے، جی آتے نہیں تھے، ٹھیک نہیں کھیلا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک ٹوٹل پیکج ہوتا ہے سیلف اسٹیم کا، جس کے اندر وہ کانفیڈنس ہوگا، عزت نفس ہوگی، اپنے آپ سے عزت ہوگی کہ یہ کام غلط ہے، میں نے نہیں کرنا، وہ کبھی نہیں ہارے گا۔ اس کا مرال اونچا ہوگا، اس کا جذبہ جنون اونچا ہوگا۔ تو جس وقت بڑا ہو یا چھوٹا، اس کی وجہ سے، عزت نفس کی وجہ سے وہ جیتے گا، کسی فارم میں بھی جیتے، بھلے سپورٹس ہو، پروفیشنلی ہو۔ لیکن غلط کام کب کرے گا؟ جب عزت نہیں ہوگی، چوری بھی کرے گا، فائل بھی دبائے گا، کام بھی نہیں کرے گا، تار کا کام ہے، پلمبنگ، جو بھی کام ہے، نمبر 2 کرے گا۔ آپ اور میں چیختے ہیں نا آج اسی چیز کو کہ کام نمبر 2 سیلف اسٹیم نہیں ہے۔ یہ پیکج ہوتا ہے پورا، جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں، اپنے کام سے پیار کرتے ہیں، اور پتہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی دنیا میں بھی ہوگی اور وہاں بھی ہوگی۔ ڈسپلن جو ہے ہمارے مذہب میں ایسے نہیں سکھایا۔ ڈسپلن کی وجہ سے ہی ہمارے اندر وہ کانفیڈنس آ جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک کام کو ڈیلیور کرنا ہے۔ ڈسپلن بھی ہے، اور
اگر یہ سب کچھ سیلف اسٹیم نہیں ہوگی تو ڈپریشن میں آ جائیں گے آپ, انتہا کے ڈپریشن میں, جو پہلے تو صرف آپ کی جسمانی طور پہ نظر آئے گا, منہ اتر گیا, سر درد کی گولیاں کھا رہے, لیکن روح میں اتر جاتا ہے, قلب میں اتر جاتا ہے, دل میں اتر جاتا ہے. تو آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ بھی, انسانوں کے ساتھ بھی. تو اسی طرح جو آپ کا ایک بچہ ہے, چھوٹا ہے, وہ معصوم ہوتا ہے, اس کو ہرس نہیں ہوتی, اس کو وانٹ نہیں ہوتی, آئی وانٹ, اس کو پتہ نہیں ہوتا. کمپٹیشن ہم سکھاتے ہیں, کیونکہ قرآن میں کمپٹیشن صرف ایک چیز کا ہے. میں کمپٹیشن کے خلاف نہیں ہوں, میں صرف آپ کو ایک وہ پہلو بتا رہی ہوں کہ قرآن میں کمپٹیشن صرف نیکی میں ہے. یہ والی بال تو فٹ بال تو کرکٹ تو سوئمنگ, فائن, ضرور کرے, میں بالکل خلاف نہیں ہوں اس کے, لیکن جب وہ کرے اپنی طاقت کے ذریعے جیتے تو دوسرے کو انڈرمائن نہ کرے. اپنے جو آپ کے سے نیچا ہے کسی فارم میں, کسی طریقے سے, یہ چیز وہ سکھاتی ہے. آج پیسہ ہے, پاور ہے, بھلے گیم کی ہے, بھلے اسپورٹس کی ہے, نیچا نہیں. جو گاڑی چلاتا ہے وہ سائیکل والے کا خیال, گاڑی چلاتا ہے وہ موٹر سائیکل والے کا خیال کرے, موٹر سائیکل والا سائیکل کا خیال کرے, اور رکشے والا بھی وہ اس سے جو نیچے ہے, اور پیدل چلنے والا. تو یہ جو میں سیلف اسٹیم اور رسپیکٹ اپنی اور دوسروں کی بات کر رہی ہوں, آج موٹر سائیکل والا آتا ہے پیچھے سے دھاڑ مار کے, اور موٹر والا بھاگ جاتا ہے, بیمار جو گر جاتا ہے ایکسیڈنٹ سے, اس کے گھر والے تباہ ہو جاتے ہیں, اس کو اسپتال بھی نہیں لے کے جاتا. ہماری سیلف اسٹیم نہیں, عزت نفس نہیں ہے. تو یہ چیزیں جب ہمیں کمپٹیشن سکھاتی ہے نیکی میں, تو دوسری بھی کمپٹیشن ہونا چاہیے, لیکن دوسرے اگلے کو آپ نے ہیوملیٹ نہیں کرنا, انسلٹ نہیں کرنا, اس کو بلکہ ہیلپ کرنا ہے. اسی طرح یہ آپ کا ٹین ایجر جو ہے, یہ آپ کا رول ماڈل کاپی کر رہا ہے. ایک اسی دنیا میں آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ کیسے تیاری کرنی ہے. ظاہر ہے آپ نے لیکچر تو نہیں دینا کہ ہم مر جائیں گے, یہ ہو جائے گا, ختم نہیں. بہت خوبصورتی سے کہ اللہ نے کیا کہا ہے, ہمیں کیسے اس دنیا میں تیار ہونا ہے اگلے کے لیے. بڑی خوبصورت, جلدی سے ایک بہلول کی کہانی سنا دوں کہ بادشاہ ہارون رشید کے پاس وہ گئے, وہ مجذوب تھے, بہت وزڈم کی باتیں کرتے تھے. تو وہ ہارون رشید نے ان کو ایک سوٹی دی, چھڑی دی, اور کہا کہ اپنے پاس رکھ لو, اور تم اتنے بیوقوف ہو کہ تم سے زیادہ اگر کوئی بیوقوف ملے تو اس کو دے دینا. تو بہلول دانا نے وہ رکھ لی اپنی. اب وہ گھر لے کے چلے گئے, اور کتنی دیر وہ پڑی رہی, ان کو کوئی ان سے بیوقوف نظر ہی نہیں آیا. ایک دن ہارون رشید ملنے کے لیے آئے تو پوچھا کہاں جا رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ تھوڑا بیمار تھے تو کچھ شک پڑ گیا کہ شاید میں چلا جاؤں گا دنیا سے, تو سفر پہ جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ سفر پہ جا رہے ہیں, اور آپ کے ساتھ؟ تو نے کہا میں اکیلا جا رہا ہوں. آپ کی واپسی کب؟ میں کبھی نہیں آؤں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جاتے ہیں تو پہلے ایک دستہ تیار ہوتا ہے, کتنے کتنے دن, اور پھر کھانا پینا, گھوڑے, اور آپ جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اکیلا جا رہا ہوں, واپس بھی نہیں آؤں گا. تو وہ کہیں بیمار تھے. تو انہوں نے, بہلول نے کیا کیا, وہ چھڑی بادشاہ کو دے دی, ہارون رشید کو, اور کہا کہ مجھ سے زیادہ بیوقوف آپ ہیں, جس کو پتہ ہے آپ دنیا سے جا رہے ہیں, کبھی دوبارہ نہیں آئیں گے, اور آپ نے خود کہا کہ خالی ہاتھ جا رہا ہوں, میرے ساتھ کوئی پیادہ گھوڑا نہیں ہے. آپ نے کوئی تیاری نہیں کی جہاں اس جگہ جانے کی جہاں سے نہ واپس آنا ہے, نہ آواز دے کے کسی کو بلا سکتے ہیں, کوئی آپ کا مددگار معاون بھی نہیں ہوگا, کوئی آپ کے لیے تخت بستر چادر, کوئی آرام آسائش کی چیز نہیں. آپ نے کوئی تیاری نہیں کی اس کی. وہ شرمندہ ہو گئے, اور کہتے ہیں کہ وہ تندرست ہو گئے, اور جب ٹھیک ہو گئے تو اپنی زندگی کو بہت بدل دیا. تو ہمیں بھی اسی طرح بڑے انڈائریکٹ طریقے سے اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے, اپنے ٹین ایجرز کو سکھانا ہے, اپنے آپ کو سکھانا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے ایک آزمائش ضرور ہے, خوبصورت بھی بن سکتی ہے,
اور تکلیف دہ بھی بن سکتی ہے. یہ ہمارے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.